اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بیحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہر جمعے، ہفتے اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلن نیوز پر۔ اس پروگرام یقین میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کی کوئی حل نکالا جائے، کوئی اس کے سلوشنز پیش کیے جائیں، اور آپ ان مسائل سے ماشاءاللہ استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، گھر میں درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بچہ نمازی بن رہا ہے، گھر میں درود خوانی کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کلمہ طیبہ کا ورد چل رہا ہے، گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ کے فیڈ بیکس ہمیں آئے چلے جا رہے ہیں، ثواب جاریہ کا سلسلہ، صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام بہت تھوڑے عرصے میں بہت ماشاءاللہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر الحمدللہ نیتیں ہماری سب کی بڑی سچی ہیں، ہماری پوری ٹیم کی، ہمارے چینل کی، ہمارے سارے سرپرست اعلیٰ کی، کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جائے، اس پروگرام کے ذریعے ایک پازیٹیو میسج جانا چاہیے۔ یہ پروگرام پیور ایک دین کا پروگرام ہے، ایک اسلامی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف رغبت دی جائے، کہ ان کو غسل کیسے کرنا ہے، ان کو وضو کیسے کرنا ہے، ان کو نمازیں کیسے پڑھنی ہے، ان کو نوافل کا اہتمام کیسے کرنا ہے، تہجد میں کیسے اٹھنا ہے، اوابین کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، کہ جیسے آپ نے مغرب کے بعد 6 نوافل جو ہیں وہ اوابین کے پڑھنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ دیکھتے رہیے اس پروگرام کو، شیئر کرتے رہیے، ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے دعا کرتے رہیے، ہم اس پروگرام کو اسی طرح شامل ہوتے رہیے، اس کو شیئر کرتے رہیے، اور اس پروگرام کا ایک حصہ بنتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب ملو ایک دوسرے کو سلام پیش کرو۔ نمبر 2، جب وہ تمہیں دعوت دے یا تم اسے دعوت دو تو مسلمان ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 3، جب وہ تم سے اچھا مشورہ مانگے، جب بھی تم سے کوئی مشورے کا سوال کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اس میں کسی قسم کی بد دیانتی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب یرحمکم اللہ سے دو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی تیمارداری کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ احادیث مبارکہ کے یہ مسلمان کے اوپر جو 6 حقوق ہمارے سامنے ہیں، ذرا خود اپنا محاسبہ کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، کہ اس میں سے ایک حق بھی ادا کرنے کی ہم پراپر کوشش کرتے ہیں، تو شاید شاد و نادر کسی کا اندر سے ہاں کا جواب آ جائے۔ سب سے پہلے تو سلام پر آ جائیے ناظرین محترم، کہ جب ملے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ہم تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ یہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جب ہم باہر نکل کے ایمریٹس کی طرف جاتے ہیں، گلف کی طرف جاتے ہیں، عرب ممالک کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ کوئی چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو جانے بغیر کہ وہ کس ملک کا ہے، کس قوم کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ اس پاکستان میں تمام مسلمانوں کی موجودگی میں بھی ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو سلام نہیں کرتے، ہم اپنے محلے والوں کو سلام نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلا تو آپ یہیں پر آ کے ہم سب پھنس جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ دعوت دیں تو اسے قبول کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے ایک طعام کا بڑا لاجواب اہتمام ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں شادیوں میں، ولیموں میں، دعوتوں میں، وہاں پہ آپ انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر اپنی فیملی کو لے کے جانا ہے، رشتہ دار ہیں، شادیاں ہیں، اٹینڈ تو کرنی ہے، اور وہاں پہ جا کے ایک لفافہ دے کر ایک بہترین طعام کا، ایک بہترین عشائیے کا بندوبست کیا ہے، تو یہاں پر جا کے ہم تھوڑے سے فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ مشورہ جب اچھا مانگا جائے تو نہیں، اچھا مشورہ نہیں۔
ہم زیادہ تر بد دیانتی کرتے ہیں مشورہ دینے میں. یہ ایک میرا محاسبہ ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بہت لوگ ہیں جو بہت کم اور اچھا مشورہ دیتے ہیں, بہت اچھا مشورہ بہت کم لوگ دیتے ہیں, ہر ایک کو اچھا مشورہ نہیں دیتے. تو جب بھی مانگا جائے اچھا مشورہ دیا جائے. چھینک پر الحمدللہ تو وہ خود نہیں کہتے تو یرحمکم اللہ ہم کیا کہیں گے. تو سنتوں سے دوری, دین پر عمل نہ کرنا, دین کی دوری. چھینک آ جائے تو ایکسکیوز می, مطلب یہ ہمارے یہاں ایک مروج ہے, ایک رواج ہے, ایک قانون ہے. تو اس کے اوپر بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. بیمار ہو جائے اور تیمارداری, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے نرسز رکھ لیتے ہیں. اس کو رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور تیمارداری صرف نرس کی نرسنگ کرنا تیمارداری نہیں ہے. تیمارداری میں بے شمار چیزیں آتی ہیں. اس کی معاشی مدد کرنا, اس کی مالی مدد کرنا, اس کے لیے دام درم قدم سخن موجود ہونا, اس کے لیے کھڑے ہونا. تو یہ ساری چیزیں بھی مسلمان کے حقوق میں آتی ہیں. اور فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا, یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے الحمدللہ بڑے, میں اس کے اوپر فخر سے بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دعوتوں میں شریک ہوں یا نہ ہوں, ایک دوسرے کے جنازوں میں مسجدوں میں شریک ضرور ہوتے ہیں. چاہے اس وقت بھی ہم ہاتھ میں فون رکھ کر قبر میں مردے کو دفناتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں فون ہوتا ہے, نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بس جلدی سے نماز پڑھیں اور اپنے کاموں کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف جائیں, کیونکہ ظاہر موت کو تو ہم آلموسٹ بھول ہی چکے ہیں. تو یہ جو 6 حقوق مسلمان کے مسلمان پر ہیں, اس کے اوپر میں نے بڑا ایمفیسائز کیا ہے اور بڑا زور دیتے ہوئے اس کو خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ مجھے سمجھ میں آئے, اس کے بعد میرے ویورز کو اور پھر تمام دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. اللہ کرے آمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے مسلمان بھائی جب ملیں اور وہ مصافحہ کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں, یعنی کہ مجھ پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو ہم تو ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں, تو ایک دوسرے سے جب مصافحہ کرتے ہیں, تو اگر کیا ہی بہتر ہو کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملیں, 2 دوست آپس میں ملیں, 2 کزنز, 2 بردرز, 2 پارٹنرز, جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے خالی سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں, دونوں مل کر یا چاروں مل کر. جب بھی کوئی گیدرنگ ہو تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے, مصافحہ کرتے ہوئے, معانقہ کرتے ہوئے ایک عادت ڈال لیں اگر کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے, تو دونوں کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو پروردگار ان کے جدا ہونے سے پہلے پروردگار معاف فرما دے گا. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے کر لیتے ہیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ. ہماری بہن ہے ثنا, والدہ کا نام ہے رفیقہ, کراچی سے. آپ نے ہم سے سوال کیا ہے اور کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے میں امتحان میں کامیاب ہو جایا کروں, کیونکہ ان کے بار بار امتحان دینے سے سپلیمنٹس اور سپلی آ رہی ہے اور بار بار فیلئر کی طرف جا رہی ہیں, اور دوسرا کچھ ان کو جاب کے ایشوز بھی ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ جس میں کامیابی کی طرف جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین دنیا قبر و آخرت کے تمام پرچوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے, آمین. ہم سب کو, ہم تمہارے تمام دیکھنے والوں کو, کیونکہ میں اس پروگرام کی وساطت سے اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ جو یہ پروگرام دیکھے, سب سے پہلے تو وہ پروگرام دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے, کیونکہ ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے. تو یہ پروگرام دیکھتے رہیے اور درود پاک پڑھتے رہیے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیے. دعا کرتے رہیے کہ اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ کرم فرمائے, ان تمام کے مسائل حل فرمائے. دعا فرمائیے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ, جتنے مسلمان, جتنے انسان پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرمائے, رحمت فرمائے. اور میری بہن, ہر مسئلے کا حل الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ آیت الکرسی, 4 مرتبہ سورہ کافرون, 4 مرتبہ سورہ اخلاص, 4 مرتبہ سورہ فلق, 4 مرتبہ سورہ ناس, اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں.
پانی پہ دم کریں اور اس کو بہت زیادہ پئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، کیونکہ یہ نظر بد کے جو معاملات ہیں وہ انسان کو کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. لوگ عموماً ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ یہ ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کرایا ہوا. دیکھیں جی، کوئی آپ پہ جادو کرائے نہ کرائے، آپ نے اپنے گھر کے دروازے کبھی کھلے نہیں چھوڑنے. جو گھر کے دروازے کھلے ہوں گے تو چور تو لازمی آئے گا. تو آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے رکھیے اور گھر کے اندر سب سیکیورٹی کا انتظام کیجیے، اپنی پروٹیکشن کیجیے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اور آپ کے لیے خاص طور پہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 4 دفعہ پڑھیں. اول و آخر درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو وظیفہ ہے عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام امتحانات میں اول درجے سے، درجہ اولیٰ سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کامیاب ہو جائیں گی. چاہے وہ آپ کے انٹرویوز ہوں، چاہے وہ آپ کے پیپرز ہوں، چاہے آپ کے وہ ٹیسٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گی. کوئٹہ سے فاخرہ ہماری ایک بہن، والدہ کا نام فرماتی ہیں کشور، کہتی ہیں کہ ہر کام 90% پہ آ کے رک جاتا ہے، ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، شدید پریشانیاں ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں. بالکل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو تمام مسائل ضرور حل ہو جائیں گے. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور ایک وظیفہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ہر نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کیجئے. ہر نماز کے بعد جیسے ہی آپ نماز پڑھ لیں، فرض نماز، اس کے بعد نوافل سنتیں پڑھیں اور پھر یاسین شریف جو قلب قرآن ہے، قرآن پاک کا جو دل ہے، اس کی تلاوت فرمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات، اس کے فروٹفل رزلٹس آپ کو بہت جلدی نظر آئیں گے. اور عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک، وہ دین دنیا قبر و آخرت کے لیے بہترین ہے، بڑی فیئر انف ہے، بڑی سفیشنٹ ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو یہاں تک حدیث مبارکہ کا مفہوم موجود ہے کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو جو پیر سے آنے والے جو فرشتے ہیں، جو عذاب کے فرشتے ہیں، جب وہ پیر سے، قدموں سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو سورہ ملک سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. پھر وہ سر کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں بھی سورہ ملک سپورٹ کرتی ہے، رائٹ سے، لیفٹ سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی عذاب کے فرشتے آ کے عذاب دینے کی کوشش کریں گے تو سورہ ملک آ کے سپورٹ کرے گی کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. تو میری بہن ہر نماز کے بعد یاسین شریف پڑھیے اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا انشاءاللہ ورد رکھیے. یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ بھی آپ نے فجر کے بعد 313 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، کسی کی شرارت ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے کلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے سے، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سارے وظائف کو کرنے کے بعد ہے گڑ گڑا کر پروردگار سے دعا. کیونکہ میں اکثر اپنے پروگرام میں جان بوجھ کر اس بات کے اوپر آپ لوگوں کو لے کر آتا ہوں کہ لمبے لمبے وظائف کرنے کے بعد 1 منٹ کی دعا نہیں مانگنی ہوتی، لمبے لمبے وظائف کرنے کے بعد بڑی لمبی دعا مانگنی ہوتی ہے اور بڑی گڑ گڑا کر مانگنی ہوتی ہے، بڑی توجہ سے مانگنی ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور اپنے آپ کو بے بس و لاچار بنا کر کے بس تو ہی میرا سب کچھ ہے اور میرے پاس اب کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا، جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے اپنے پاس واپس بلانا ہے، کہ دنیا کے اندر تو نے ہی مجھے بھیجا ہے، تو نے ہی مجھے یہ لباس دیا، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے اہل و عیال دیے، میں کسی قابل نہیں، بس میرے اوپر کرم فرما، میرے اہل و عیال پہ کرم فرما. اور سب سے زیادہ جو دعا جو قبول کروانی ہو نا اگر کسی کو، تو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے اور پوری امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خصوصی کرم آپ کے اوپر ہو جائے گا. فیصل آباد سے ہارون صاحب ہیں، والدہ کا نام ہے مکیہ بی بی. کہتے ہیں جی میں بہت عرصہ ہو گیا رات کو نہیں سویا، میں دن میں کام پہ جاتا ہوں تو اونگتا رہتا ہوں، رات کو میں لیٹا رہتا ہوں، نیند کی گولی سے بھی مجھے بالکل نیند نہیں آتی، میں کیا کروں، بہت زیادہ پریشان ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، اور آپ کو میں وظیفہ بھی دوں گا اور ایک عمل بھی بتاؤں گا. وہ عمل عموماً ہم اپنے پروگرام میں بارہا بتایا کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کرنا یہ، اس کو نہانے کا وظیفہ، نہانے کا عمل کہتے ہیں. آپ نے ایک بول کے اندر پانی لے کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس میں ڈپ کر لینا ہے، اور ڈپ کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور انفال. آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر دم نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر پھونک نہیں مارنی، کیونکہ اس پانی سے آپ کو نہانا ہے. اور آپ نے نہانا کس طرح ہے کہ جب یہ پانی میں آپ دونوں ہاتھ ڈپ کر لیں، یہ عمل کر لیں، اور عمل کرنے کے بعد آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیت کریں کہ پروردگار اس پانی سے اب میں نہاؤں گا، میرے اوپر جتنے بھی میرے روحانی جسمانی جتنے بھی معاملات الجھے ہوئے سب کو کلیئر فرما دے، سب سے میری جان کی خلاصی فرما دے، سب سے میرے معاملات میں مجھے آزادی فرما دے، جتنے بھی روحانی جسمانی معاملات ہیں. اور یہ پانی کو اٹھا کر آپ جا کے اس میں بالٹی میں ڈال دیں، اور اللہ کا نام لے کے آپ ماشاءاللہ اس سے بات لے لیں، اس سے نہا لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا آپ کے اوپر سے ٹنوں بوجھ کسی نے اتار دیا، کیونکہ یہ معاملات نظر بد کے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے نہانے سے، اس پانی کے نہانے سے آپ کے معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. اچھا، دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، بہت لگ کر کرنے والا وظیفہ ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں، نمازوں کی پابندی آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کیجیے. اور رات کو سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ لیٹیں تو آنکھ بند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے انشاءاللہ دیکھیے گا یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے روزانہ بلا ناغہ. روزانہ یہ وظیفہ آپ کریں گے، اس پانی سے آپ نہائیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے سو جائیں. انشاءاللہ آپ یقین کیجئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پرابلم آپ کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ وظیفہ آپ چھوڑ دیں، کہ یہ وظیفہ آپ کو لازمی 21 ڈیز لازمی کرنا ہے. تو یہ معاملات آپ کے 21 ڈیز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. راتوں کی نیند کا پرابلم بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور جس وجہ سے یہ پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جعفر صاحب، والدہ کا نام زیتون بی بی، اور جہلم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ پروگرام کے ذریعے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور ہم ماشاءاللہ آپ کے تمام وظیفوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور فرماتے ہیں کہ جی میرا کنسٹرکشن کا کام ہے، اور میری عموماً پلاٹس کو اور جو بھی میری کنسٹرکشن کا بزنس ہے اس کو زیادہ زیادہ نظر لگ جاتی ہے، میری فزیبلٹیز جو ہیں وہ آخر میں جا کے آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو برائے مہربانی کو ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میری فزیبلٹیز جو ہیں وہ آؤٹ نہ ہو. تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تجارت کرتا ہے اس کی فزیبلٹی تو کبھی آؤٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے اگر اپنے انکم میں سے کچھ پرسنٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باندھ لیا تو آپ یقین کیجئے کہ پروردگار کو آپ 1 دیتے ہیں وہ آپ کو 70 لوٹاتا ہے، اور یہ آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کا 1 ہوتا ہے، اور جو وہ 70 پروردگار لوٹاتا ہے وہ اس کا 70 کتنا بڑا ہے اس کا ہمیں نہیں اندازہ، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے. تو آپ ایک کام یہ کیجئے کہ سورہ بقرہ جب بھی آپ کوئی جگہ لیں گے، جہاں پہ بھی آپ کی کنسٹرکشن ہے وہاں پہ آپ جا کے روزانہ سورہ بقرہ خود پڑھیں، یا سورہ بقرہ کی تلاوت کسی سے کروائیے. اور سورہ بقرہ پڑھنے کا جو حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ جس جگہ پہ یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شریر جنات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہاں پر شریر جنات ہوں، لیکن کم سے کم خیر و برکت ضرور ہوتی ہے، اور قرآن پاک تو خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. اور آپ نے یہ جو حلال روزگار کا انتخاب اپنے لیے کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ اس کے اندر آپ اپنا بھی گھر چلا سکیں، اور اپنے ساتھ جتنا بھی ظاہر ہے آپ کا ایک اسٹاف ہے، آپ کی لیبر ہے، اور آپ نے ایک بزنس ہے اس میں آپ کی یقیناً کوئی پارٹنرز بھی ہوں گے، تو وہ آپ کی فزیبلٹی کے آؤٹ ہو جانے کا مطلب یہ کہ پھر آپ کو ظاہر اپنی جیب سے نقصان بھرنا پڑتا ہوگا. تو یہ سورہ بقرہ جیسے کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، جو بھی آپ کی چیزیں انڈر کنسٹرکشن ہیں تو وہاں پہ روزانہ سورہ بقرہ شریف کا ختم کروا کر پانی پہ دم کروا کے وہاں پہ اسپرے کروائیے، اور وہاں پہ روزانہ 1 مرتبہ جا کر اذان بھی دیجیے. یہ تو ہو گیا اس جگہ کا وظیفہ. اور دوسرا وظیفہ میں آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے نکل جائیں. یہ انشاءاللہ اتنا خیر و برکت کا وظیفہ ہے کہ جب تک آپ باہر رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم میں رہیں گے، اور آپ کے گھر والے بھی اللہ پاک کی خصوصی حفظ و امان میں رہیں گے. اور جب گھر میں واپس آئیں تو سیدھا قدم گھر میں داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے پڑھیں
سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پڑھیں گے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ ہوا، تو اس کے بعد بلند آواز سے سب کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے وہ کبھی بھی مقروض نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ وظائف پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خوب خیر اور خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ لاہور سے ہماری ایک بہن ہے، نام ہے حسیبہ، اور والدہ کا نام فرماتی ہیں حبیبہ، اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ خصوصی کرم فرمائے۔ یہ جو کوئی بھی مرض ہونا، ایک چھوٹی سی کھانسی اور ایک چھوٹا سا نزلہ بھی، اس کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے نا، یہ تو بس انسان کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو انسان بیمار ہو کے دنیا سے جاتا ہے، ایک رات کی بخار بھی اگر کسی کو چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کی باڈی کی جو حرارت ہوتی ہے اس کے کتنے گناہوں کو جلا دیتی ہے اور کتنا کفارہ ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے، آپ کو جلد از جلد اس کینسر کے مرض سے نجات ملے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو۔ سب سے پہلے تو زمزم کا استعمال کثرت سے کرنا ہے، اپنے گھر میں زمزم منگوا لیجئے، نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زمزم بھجوا دوں گا۔ تو یہ زمزم کا ایک تو استعمال کثرت سے کریں۔ دوسرا یہ کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا کہتے ہیں، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اول و آخر درود پاک پڑھیے، زمزم پہ دم کر کے اس کو پیجیے، اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجیے، دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیجیے، پانی پہ دم کر کے خوب کثرت سے پیجیے۔ ہو سکے تو روزانہ 11 بھوکوں کو صدقے کا کھانا لازمی پیٹ بھر کے کھلائیے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو ایک بھوکے کو کھلائیے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو گائے کا پھیپڑا منگوا لیجیے، دونوں ہاتھوں کو اس کے اوپر لگا کر منگل اور ہفتے کو چیل کووں کو کھلائیے۔ یہ سب سے چھوٹا نسخہ ہے، بہت آزمودہ نسخہ ہے، بڑا اکثیر ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک کتابچہ آتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں منزل اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو منزل وظائف کے نام سے اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو پوری وہ قرآن پاک کی وہ چنندہ آیات جس میں شفا سے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ منزل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا کسی دکان سے ہدیتاً اس کو خرید کے اپنے گھر میں روزانہ کسی ایک وقت منزل پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے۔ اچھا، یہ سارے وظائف جو میں نے کہے ہیں یہ مریض نے پڑھنے، اگر مریض اس کو نہ پڑھ سکے تو اس کا تیماردار پڑھ لے، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کی والدہ کوئی بھی ہو، تو یہ خود پڑھیں گی تو سب سے زیادہ اچھا ہے، اور یہ خود نہ پڑھ سکیں تو ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ پڑھ لے اور ان کے اوپر دم کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم ہوگا۔ اور آپ یقین کیجئے گا اس بات کا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، آپ کا یقین اور آپ کا اعتماد، آپ کا اعتقاد، آپ کا یقین اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ پروردگار کی نازل کی ہوئی یہ کتاب جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا سلوشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو۔ کمزوری صرف ہمارے یقین کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم وہ رزلٹ نہیں لے پاتے۔ تو انشاءاللہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کام کیجیے گا، کینسر بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چکوال سے نور خان صاحب، والدہ کا نام صالحہ بی بی، فرماتے ہیں کہ جی حافظہ کمزور ہے، بھولنے کی بیماری ہے، اور یہ ساری پرابلم ہمارے سارے گھر والوں کو ہے، مطلب ہمارے پہلے والدین کو، یہ اس کو کہتے ہیں مرض نسیان، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے والدین کو تھا، اس کے بعد ہمارے بہن بھائیوں میں آیا، اب ہمارے بچوں کی طرف جا رہا ہے، ہمارے حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزوری کی طرف ہے، ہم تمام ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، میڈیسنز بھی لے رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے بھی مشورہ کر لیں کہ ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے۔ جی بہت اچھا کیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو اس کے لیے اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ جو 7 بادام ہے روزانہ، اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں، 7 بادام کو رات کو پانی میں بھگو دیں، اور پانی کون سا ہونا چاہیے؟ زمزم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ رات کو 7 باداموں کو پانی میں بھگوئیں گے وہ زمزم ہونا چاہیے، اور صبح نہرمو آپ نے اٹھ کے وہ 7 بادام کو اچھی طرح سے چبانا ہے اور زمزم کے ساتھ اس کو اتار لینا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا رکھنے کا، لیکن آپ اس کے اوپر پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی کیا کریں گے؟ اس کے اوپر روزانہ ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی اور 4 کل سیکوینس کے ساتھ روزانہ پڑھیں گے بلا ناغہ، کھانے سے پہلے
جب آپ نے صبح اس کو نکالا، نکالنے سے پہلے اس کو دم کیا، دم کر کے اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو چبایا، اور چبا کے اوپر سے آپ نے زمزم پی لیا، تو یہ وہ وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت جن کی یادداشت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خصوصی کرم ان کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو پھر ماشاءاللہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے، یادداشتیں واپس آ جاتی ہیں، حافظہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اور دوسرا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ ان اوراد و وظائف سے بھی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جاتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف، اور آپ نے ہمارے پروگرام کو بے حد پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اس پروگرام یقین سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضری دیں گے. اس پروگرام کو دیکھنے کا، شیئر کرنے کا، پسند کرنے کا، تعریف کرنے کا، اس میں شمولیت اختیار کرنے کا بے حد شکریہ. اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ ماشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کی فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں. اور میرے ساتھ اس پروگرام کے اختتام میں پھر مجھ سے وعدہ کر لیجئے اور ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ ماشاءاللہ آج کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نماز نہ چھوڑیں گے، نہ قضا کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ کئی سو مرتبہ، 500 دفعہ، 600 دفعہ، 700 ٹائمز تک یہاں پر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کی تلقین کا حکم دیا ہے. آپ کے میزبان آغا منہاج کو ایک بار پھر اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.